الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا سخت ترین ایک وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان اور بالکل انتہا درجے کا آسان وظیفہ۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو، یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے کے اندر جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، پتہ نہیں زندگی کا کہ دوبارہ یہ ہماری زندگی میں رمضان شریف آتا ہے یا نہیں آتا، کوشش فرمائیں یار، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو، جو آج وظیفہ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میں چونکہ اس وقت سفر میں تھا اور سفر میرا ضلع بکھر بیہل کی طرف ہو رہا ہے، اور چونکہ بیہل ایک میرا ادارہ زیر تعمیر ہے، جو کہ پچھلے ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس ادارے کا نقشہ، اور اب کام بھی جاری ہے الحمدللہ۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا حصہ مکمل ضرور ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کے لحاظ سے اور صدقہ خیرات کے لحاظ سے لازمی تعاون فرمائیں۔ دوستوں، مجھے ایک بزرگ ملے اور ان بزرگوں نے یہ مجھے وظیفہ دیا اور میں نے چاہا کہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، لیکن کوشش فرمائیں کہ مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں۔ جو بھی وظائف میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ اس پہ عمل ضرور کرنا۔ یہ انشاءاللہ العزیز، یہ اتنا بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ اتنا ایک مجرب وظیفہ ہے، نہ صرف اس کی ایک تسبیح کسی انسان کا بھی تصور کر کے اگر یہ ایک تسبیح ہی پڑھتا ہے دن میں، تو سخت سے سخت دل انسان بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ ایک اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ تو دوستو، پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، کوشش فرمائیں کہ 3 ٹیموں کے علاوہ، یعنی نصف النہار کے وقت جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا سورج طلوع ہوتے وقت 20 منٹ، اور سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت، لیکن کوشش کریں کہ یا تو بالکل دن کا وقت ہو، دن چڑھا ہوا ہونا چاہیے، یا پھر بالکل رات کا اندھیرا ہو، کریں اس طریقے سے۔ اور پھر وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، اور مصلی رسول پہ جا کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر 7 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ صورت مبارکہ پہلی رکعت کے اندر 11 مرتبہ اور دوسری رکعت کے اندر 7 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 101 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 100 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، یا ودود ہو۔ اور جب اس کو پڑھیں تو آپ کے دل، دماغ، ضمیر
بالکل ذہن کے اندر خیال اس شخص کا ہو جس شخص کو آپ اپنے پاس جھکانا چاہتے ہیں یا راضی کرنا چاہتے ہیں شادی کے لیے. یہ کر سکتے ہیں، بالکل پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کے اندر نچا کیے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو جائز مقصد کے لیے کریں. اس شخص کا ذہن کے اندر تصور کر کے آپ اس اسم اعظم کو یا ودود 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کر تصور میں اس شخص کی طرف پھونک مار دینی ہے، یا پھر اس شخص کا گھر سامنے ہے تو اس کے گھر کی طرف پھونک مار دینی ہے، یا جس سائڈ پہ اس کا گھر ہے اس کی طرف جناب علی پھونک مار دینی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ دن کے اندر 3 مرتبہ اس کو کرنا ہے. اس عمل کو 3 دن لگاتار پڑھیں. انشاءاللہ العزیز سخت سے سخت دل انسان بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکے گا. انشاءاللہ العزیز مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.